میں یقیناً بیٹھتا ان کے ساتھ میرا بڑا دیرینہ اور بڑا ہی محبت کا تعلق ہے، اور اس تعلق سے ہٹ کر بھی جو اتنے میٹھے انداز میں دین کی بات کریں بیٹھ کے سننا چاہیے، لیکن کچھ مجبوری ہے میرے حق میں۔ آپ سب دعا فرمائیے گا۔ آخر میں بنا نام لیے جو ہے ایک آزمائش آپ نے خصوصی دعا فرمانی ہے، اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کریم آپ کی حاضری قبول فرمائے اور آپ کی حاضری کے صدقے ہماری تمام حاجات قبول فرمائے۔ عالمی مبلغ اسلام میری مراد جناب والا شان علامہ محمد حفیظ اللہ مصطفی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب عالی شان سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ باقی اب آپ تشریف رکھیے، سید تشریف لے کے جائیں گے، آپ تشریف رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا نعت کا ایک خوبصورت نعت ابھی ہم نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ جناب کے سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا آخر قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں اور آپ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچی لگتی ہیں۔ آپ نے ایک خواب دیکھا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب کو بیان کیا کہ مجھے اس خواب نے خوف زدہ کر دیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا اتر کے میری گود میں آ گیا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے چچی یہ خواب بڑا مبارک ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ 3 ہجری 4 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹا عطا فرماتا ہے جس کو زمانہ حسین کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی، سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میرے نبی نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں میں اقامت کہی اور پھر اپنا لعاب حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ حسین ابن علی کا اعزاز دیکھیے گا بھائی، دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غذا حسین کو نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لعاب نصیب ہوا، وہ بابرکت لعاب جو جابر کی ہنڈیا میں آئے تو برکت آ جائے، قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے، مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی،
حضور لعاب لگاتے ہیں، اللہ علی کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا اور آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے، آقا بیکاری بن کے آیا ہوں، اس چوکھٹ سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ آنکھوں کی روشنی واپس لوٹائے۔ میرے رسول لعاب لگاتے ہیں، فدیک کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ اچھا فرماتے میں بوڑھا ہو گیا، 80 سال عمر تھی، میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا، دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا اور میری نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا۔ قریب ایک کنواں تھا، لیکن اس سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی۔ قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ فرماتے میں نے اس بیٹی کو کہا، بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو۔ وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، بلکہ حضرت سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی، کون ہو، کہاں کے رہنے والے اور ارادے کہاں کے۔ شیخ نے نام بتایا تو نام بڑا معروف تھا، تو وہ بچی پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی، حضرت میں نے آپ کے عبادت اور تقوی کے تذکرے سنے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتی یہ بات کہہ کہ وہ کنویں پر آئی، اس میں اس نے آ کے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر فرماتے وضو بنایا، نماز پڑھی، اس بچی کو بلایا کہ بیٹا آپ کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ تو وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے ترلا کیا، اللہ کا واسطہ دیا، پتر 10 تے صحیح کی پڑھنی کی ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے۔ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سریرا کنواں آیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ لعاب حسین ابن علی دنیا میں آئے تو سب سے پہلی غذا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نصیب ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹے 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا، سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو صدقہ کر دینا۔ اچھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی گود میں گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو حضور نے فرمایا اس کی تعبیر کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا۔ حضرت امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کی مدت رضاعت ختم نہیں ہوئی تھی، دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو میرے نبی ام فضل کو حسین تھماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلایا کریں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ زیادہ وقت امام علی مقام کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، اور حضور خود حسین ابن علی کو آداب سکھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ صدقے کی کھجوریں معروف واقعہ، حسنین میں سے کسی ایک نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی تو حضور نے انگلی سے باہر نکالی اور ارشاد فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب 2 لمحوں کے لیے رکیے گا یہاں، میں اور آپ صبح سے شام اور شام سے صبح تک جو اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتے ہیں، کیا اس بات کی احتیاط ہے کہ ہم رزق اپنے بچوں کے لیے جائز اکٹھا کر رہے ہیں یا ناجائز اکٹھا کر رہے ہیں؟ پردیس کے دھکے کھائے، 8 سے 18 گھنٹے کام کیا، اور وہ جو رزق جمع ہوا آیا کہ وہ رزق جائز تھا یا ناجائز تھا؟ سود کا دھندا تو نہیں کیا، یتیم کا مال تو نہیں ہڑپ کیا، اپنے مالک کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے دھول ڈال کے اس سے مال تو نہیں کھینچ لائے۔ حرام کے رزق سے پلنے والے وجود ان سے اطاعت فرما برداری کی توقع نہ رکھیے گا، اور اگر اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ گے تو اس کے نتائج آنے والے کل میں آپ کو نصیب ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا۔ لباس خریدا، نماز پڑھی تو فرمایا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یار ایک بندہ من دودھ اکٹھا کرے، اس میں ایک چھینٹ پیشاب کی ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ
नापाक हो जाएगा। तो भाईजान आप हलाल में हराम क्यों डाल रहे हो? कसरत और बरकत में फ़र्क रखो, अल्लाह से बरकत मांगा करो, अल्लाह थोड़े में भी बरकत डाल देता है। और दूसरी बात दोस्त, जो मुकद्दर का होता है ना वही मिलता है। आप उल्टी छलांगे भी लगाओगे, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। नहजुल बलागा का हवाला है, मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सफ़र में थे तो सरेरा एक बद्दू आया, आपने उसको ऊँट की नुकेल दी, फरमाया मैं अभी वापस आया। जब वापस आए तो वो ऊँट की नुकेल चोरी करके चला गया। आप आए तो ऊँट को बेमहार देखा, तो इस बात का दुख तो हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया। खैर फरमाते मैं ऊँट को हाँक करके बाजार लाया, जिस दुकान पे आके ख़रीदने आया तो उसी दुकान पे वो बद्दू जो है वो नुकेल फ़रोख्त कर गया था। फरमाते मैंने दुकानदार से पूछा ये नुकेल कितने की है? उसने कहा 2 दिरहम की। तो आपने उसी वक़्त आसमान की तरफ मुँह किया और अल्लाह से अर्ज़ किया मालिक गवाह रहना, जब मैंने बद्दू को ऊँट दिया था तो नीयत की थी कि इसको वापस आके 2 दिरहम दूंगा, लेकिन इसने सब्र नहीं किया, हलाल को छोड़कर हराम को इख्तियार किया। भाईजान मिलता वही है जो मुकद्दर का होगा, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अपने बच्चों को जायज़ जो रिज़्क है वो खिलाने का मिजाज रखो। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज फजर पढ़ते हैं फ़ौरन चले जाते हैं। सहाबा में से किसी ने शिकायत की कि हुजूर ये जल्दी चले जाते हैं। आदत थी सहाबा की, वो बाद में बैठ के वज़ाइफ में मशगूल होते थे, लेकिन जब ये अर्ज़ किया कि हुजूर वो जल्दी चले जाते हैं, हुजूर ने एक दिन रोक लिया, काहे की जल्दी होती है? अर्ज़ की हुजूर मेरी हमसायगी में जो मेरा हमसाया उसके घर में खजूर का दरख्त है, जब सुबह के वक़्त मदीने में ठंडी हवाएं चलती हैं तो कुछ खजूरें टूट के मेरे वेड़े में गिरती हैं। जल्दी इसलिए जाता हूं कि कहीं बेखबरी में मेरे बच्चे वो खजूरें उठा के खा ना ले, और मैं उठा के उसके घर में फेंक देता हूं। एहतियात कितनी है भाई, घर में खुद ही गिर रही हैं, हवा का झोंका चला कुछ टूट के वेड़े में गिरी। हमारे बच्चे ट्राली से गन्ना खींच लाए तो हम शाबाश देते हैं, हम पूछते नहीं ये कहां से खींच के लाए हो, कहां किसका लेके आए हो। और एहतियात कितनी है कि घर में गिर रही है उठा के उसके घर में फेंक रहे हैं। तो भाईजान अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाने का मिजाज रखो। मेरे नबी ने हसनैन को खुद आदाब सिखाए, और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 7 साल अपने नाना मुस्तफ़ा को कैसे देखा? सजदों में देखा, उम्मत के लिए रोते हुए देखा, सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े देखा। यार मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते थे, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। अर्ज़ किया गया हुजूर आप मुशक्क़त में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो आका फरमाते हैं अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हुसैन इब्ने अली ने अपने नाना मुस्तफ़ा से आदाब सीखे, और आपने नाना मुस्तफ़ा से ज़ौक़े बंदगी सीखा, और फिर माँ की गोद में थे, और माँ की कैफियत क्या थी? बच्चों को सुला देती हैं, खुद मुसल्ला बिछा लेती हैं और पेशानी अल्लाह के हुजूर झुका देती हैं। एक दिन क्या कहती है? अल्लाह तेरी रातें बड़ी मुख्तसर है, रात बीत जाती है ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता, अल्लाह फातिमा को एक रात दे दे जी भर के तुझे सजदे तो कर लूँ। माँ को सजदों में देखा। और वालिद गिरामी का मिजाज क्या था? किसी ने हज़रत अली से पूछा जिसकी इबादत करते हो कभी देखा है? फरमाया अली उतनी देर तक सजदे से सारी नहीं उठाता जितनी देर तक उसके जमाल को देख नहीं लेता। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। भाईजान ये घर का माहौल है, घर से सजदे मिले। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा जब करबला से मदीना आती है ना, तो मदीना की ख़वातीन अफसोस के लिए आई। किसी खातून ने कहा बहन करबला में ख़ानदान नबूवत पे सबसे मुश्किल और औखी घड़ी कौन सी थी? पूछने वाली की गरज समझ में आती है कि किसी की शहादत का तज़किरा करेंगी कि हज़रत कासम, हज़रत अली असगर, अली अकबर की शहादत का तज़किरा करेंगी कि फ़लाँ की शहादत ने मुझे तड़पा दिया। अली अकबर जवान था, 18-19 साल उम्र है, मैदान अमल में उतरा, कईयों को वासल नार करके वापस आया और आकर के अब्बा जान से कहता है अब्बा मुझे 2 घूंट नसीब हो जाए तो देखिएगा आपका बेटा किस तरह मैदान करबला में इन्हें लताड़ता है, दुश्मन को बछाड़ता है। हुसैन अपनी खुश्क जुबान अली अकबर की मुंह में रख देते हैं, तरावट आती है, बेटा मैदान में उतरता है, दुश्मन चाल बदल लेता है, चारों तरफ से घेर करके दूर से पत्थर मारने शुरू कर दिए। हुसैन के पुत्र के रुखसार पर, लबों पर, सर पर, गर्दन पर भी लगे होंगे, और जब ज्यादा पत्थर लगे, जख्मी हुए, खुद को संभाल न सके, जमीन पे आए। जालिमों ने आगे बढ़कर पै दर पै वार किए, तलवार से आपको शहीद कर रहे थे। और हुसैन इब्ने अली का बेटा अपने बाबा को आवाज दे के कहते अब्बा जी मुझे संभालिएगा। रावी कहते उस वक्त इमाम की उम्र 56 साल 5 माह 5 दिन थी। जब बेटा करबला में तड़पता है, हुसैन बेटे को उठा के खेमे तक लाते हैं।
تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں. اور حسین ابن علی مالک سے کیا کہتے ہیں, اللہ میرا جوان علی اکبر قبول فرما لے. کیا حضرت زینب نے اس خاتون کو یہ داستان سنائی کہ میرے بھائی کو میں نے ایک لمحے میں بوڑھا ہوتے دیکھا. کیا کہانی سنائی کہ جوان پتر کے لاشے کو کندھے پہ اٹھا کے خیمے تک لا کے کہا اللہ جوان بیٹا قبول فرما لے. یہ دردناک کہانی ہے, یہ تڑپا دینے والی کہانی ہے, لیکن ہم پڑھتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ. لیکن حضرت زینب نے اس خاتون کو یہ نہیں سنایا کہ مجھے علی اکبر کی شہادت نے تڑپایا. کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی یہ تھی کہ ننھا علی اصغر جس کی عمر 6 ماہ ہے, اور یار ہاتھوں میں وہ تیر جب لگتا ہے تھوڑا سا خون چلو میں حسین لیتے ہیں, فضا میں اڑا کے کہتے ہیں اللہ میرا یہ چھوٹا سا بیٹا بھی قبول فرما لے. کیا حضرت زینب نے اس خاتون کو علی اصغر کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا حضرت قاسم 9 سال عمر ہے یار, ہاتھ میں چھوٹی تلوار لے کے میدان میں اترتے ہیں, 2 منٹ کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے, اور حسین اس بیٹے کو اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ پتر بھی قبول فرما لے. کیا سیدہ زینب نے حضرت قاسم کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ کیا؟ کیا اپنے بھائی کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ میرے بھائی جب میدان میں اترے تو ظالموں نے تیر تلوار نیزے میرے بھائی کے جسم میں پیوست ہوئے اور یہ گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے, پیشانی سجدے میں رکھ کے کہا مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور بھائی اس منظر کو حوروں نے دیکھا, یقیناً دیکھا ہوگا کہ لہجے پھٹے ہوں گے. فرشتوں نے بھی جھانک جھانک کر کے دیکھا کہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ پاکی ہم بولتے ہیں, تسبیح ہم بولتے ہیں, انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل, اس میں دھڑکنیں, اس میں قاسم کا پیار, اس میں علی اکبر کی محبتیں, اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی, میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ میرا حسین ہے, سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کیا سیدہ زینب نے حسین ابن علی کی تڑپتی شہادت کی کہانی سنائی جب خاتون نے کہا خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ سنیے گا جوانوں, دھیان سے سنیے گا, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو اور خود بھی یہ پیغام ساتھ لے جائیے گا. سیدہ زینب سے جب اس نے کہا نا کہ مشکل گھڑی کون سی تھی کربلا میں, تو آپ فرماتی بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات کے وقت ہم شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے. تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. او قضا نہیں ہوئی بھائی, قضا نہیں ہوئی, قضا نہیں ہوئی, تھوڑی سی تاخیر ہوئی. یہ سجدے کہاں سے ملے؟ گھر سے ملے نا بھائی. تو سجدہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوا. فرماتے مشکل گھڑی کیا تھی کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوئی. اب میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا ہم پڑھتے ہی نہیں. ہم اپنی نمازوں کا حساب لگانے بیٹھ جائیں تو ٹائم نہیں لگے گا, ہم 2 منٹ میں بتا دیں گے. میری 38 سال 38 سال عمر ہوگی, کسی کی 20, کسی کی 25, کسی کی 50 ہوگی. حساب لگا لے بھائی ابھی ہم نے زندگی میں نمازیں کتنی پڑھی ہیں. اور لوگ بڑے فخر سے بات کرتے بتائے عید لازمی پڑھی تھی, کافر ہو کے مرنے. کچھ یہ کہتے بھائی جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, کبھی جمعہ نہیں چھوڑا. کوئی کہتے بھائی فجر کی نماز پڑھتے, صبح قرآن کی تلاوت کر کے بھی جاتے ہیں. کیا ایک نماز فرض ہے؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے؟ کیا سال میں 1 مرتبہ مسجد میں جانا چاہیے؟ محبت عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ ہے, عمل دلیل ہے. حسینیت کے نعرے کھوکھلے علامتیں ہم. اور یار کربلا والوں کا تو کبھی کربلا والوں کی تو کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی. ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم کبھی مسجد میں گئے ہی نہیں. ہم تو کسی کو نماز کی دعوت دے تو لوگ کہتے ہیں مولوی 6.5 بھی پڑھا ہوئے. کچھ کہتے ہیں کہ کپڑے نہیں پاک. دوست کی دعوت پہ گیا شراب کے جام اڑانے کے لیے, وہاں نئے کپڑے, نئے جوتا, وہاں سٹیٹس کا خیال. اور دوست کی دعوت پہ نئے کپڑے مل گئے, اللہ کے حضور جھکنے کے لیے کپڑے نہیں ملے. من کی کہانی ہے بھائی, من گندے ہیں. اگر من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور جھکا دیتے. ان کا تو کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا. اور یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ اپنے بڑوں سے سیکھا. بھائی ناراض نہ ہوئیے گا, ہم اپنے رویوں پہ تھوڑا سا غور کریں نا
تو یقیناً ہمیں تھوڑی بلکہ کافی زیادہ شرمندگی ہوگی. ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ گھر دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، لاکھوں نہیں کروڑوں دیا. آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ یار دیا اور فخر سے بتاتے ہیں پردیس کے دھکے کھائے ان بچوں کی خاطر. ان بچوں کی خاطر آپ نے فیکٹریوں میں اور لوگوں کی آپ نے جو نا وہ غلامی کی. آپ نے اپنے بچوں کو یار اتنا کچھ دیا. میرا ایک سوال ہے، آپ نے اپنے بچوں کو مصلی کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ ہم اپنے گھروں کی تلاشی لیں نا تو ہمارے گھروں سے ہر گھر میں جتنے افراد ہوں گے سب کے پاس اچھے سے اچھا موبائل ہوگا، اچھی سے اچھی گاڑی ہوگی، لیکن گھروں کی تلاشی لیں گے تو مصلی نہیں ملے گا. اور یار ہمارا کوئی رشتہ دار نمازی گھر آ جائے نا تو وہ مصلی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے مصلی تلاش کرنے میں، پتہ نہیں کسی گھر کی نکر میں پھینکا ہوتا ہے. مصلی نہیں ملے گا، قرآن کا نسخہ نہیں ملے گا. اور یار سب کے پاس مصلی ہونا چاہیے تھا، سب کے پاس قرآن مجید ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا. بعض کا ہم کہتے ہیں جی اسی نہیں پڑھتے تسی تے پڑھیا کرو. یہ بعض کا لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ساری زندگی جویں دی بھی گزری سی گزر گئی، اور لیکن پتر تسی تے نماز پڑھیا کرو. یہ کیسے ممکن ہے باپ بے نمازی ہو اور پتر نمازی بنے؟ ہم سمجھتے ہیں ہفتے بعد ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ ایک لیکچر دیں گے، آدھا پونا گھنٹہ سمجھائیں گے، زندگی کے تجربات ان کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہماری باتوں سے یہ متاثر ہو کے عمل والی زندگی گزاریں گے. میں کہتا ہوں ضرورت ہی کوئی نہیں لمبے چوڑے لیکچر دینے کی. اپنے بچوں کے ساتھ صرف وقت گزارنا شروع کر دو. یقین مانو کوئی ضروری نہیں کہ 2-2 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے، صرف اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو. اولاد کو نیک بنانا ہے نا تو آسان سا طریقہ یار آپ خود نیک بن جاؤ، خود نمازی بن جاؤ، خود شب زندہ دار بن جاؤ، اولاد مصلی پہ کھڑی ہوگی. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو معذرت سے کہوں گا کچھ نہیں سکھایا، وقت ہی نہیں دیا. ہم گھر میں آ کے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. موبائل کے دینے یہ جان ہی نہیں چھوڑتا ہمارا. 2-2 گھنٹے جناب اس کے ساتھ لگے. بچے ترلے کر رہے ہوتے ہیں ابا جی ٹائم دیو، اما جی ٹائم دیو. 2 تھپڑ مارے چل سو جاؤ. یہ ہے ہمارے رویے. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ یہ بچے پھر ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتے، دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ہمارا کہنا ہے بھائی اپنے بچوں کو زندگی کے غور اور سلیقے آپ نے سکھانے ہیں. وقت دو گے تو سیکھیں گے. اور دوسری بات میں توجہ چاہوں گا اور توجہ دلاؤں گا بھی آپ کی. میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اور گلی گلی فتنے ہیں. اسلام آباد سے کراچی تک پچھلے سال اور اب بھی کتنی گندی زبان چلائی گئی. صحابہ پہ تبرہ بولا گیا، ابو بکر کو گالیاں دی گئی. یہ باتیں آپ لوگ سنتے نہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست ہیں، حق غصب کیا گیا. یہ باتیں آپ نے سنا نہیں. مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے، اس کا نام عمر ہے. انتہائی معذرت سے کہوں گا کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا نا، موبائل کو سرانے کے نیچے دبایا ہوتا اور روزانہ کی بنیاد پہ چٹائی بچھا کے روزانہ 10 منٹ کے لیے یار ٹائم دے دیتے اور کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، آؤ امیر معاویہ کی باتیں کریں. یقین جانو آپ سکھا کے دیکھو، وقت دے کے دیکھو. اگر کوئی نلائق بدبخت بکواس کرے گا کتی سے زبان کھینچے گا. ماں بچپن میں سکھا گئی ہے ابو بکر وہ ہیں. رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. اس کی زبان کھینچ لے گا جو عمر فاروق کے بارے میں بات کرے گا. میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو. یہ ہم نے سکھانا ہے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں صحابی رسول بنوں گا. ہاں جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری ماں روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. تو بھائی جان اپنے بچوں کو وقت دو. تو بات کو پھر ہم اسی طرف لے آتے ہیں. جب آپ وقت دو گے تو پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے بہت اچھے آئیں گے. وہ ایک بڑے خاندان کا بیٹا تھا، یہ بات میں نے کئی جگہوں پہ کی. اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا حضرت ناراض نہ ہونا، آپ کے ابا جی اچھی زندگی گزار گئے، ان کی ذات سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے، گھر میں چشمہ بہہ رہا تھا، آپ کیوں محروم رہے؟ اس جوان نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو، تو ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. بھائی جان باپ
کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت، باپ کا قرب نصیب نہ ہو تو کیا یہ یتیمی نہیں؟ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہے بھائی، وہ مزدور ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ تاجر ہے، وہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے بڑے ہیں. تو بڑے اگر بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. مجھے اپنے بیٹے کی بات یاد آئی، تقریباً اس کی 2-2.5 سال عمر تھی، آج سے 4 سال پہلے کی کہانی، اب وہ 6.5 سال کا ہو گیا. تو ہم 4 سال پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ایک دن میں 10 پروگرام بھی کیے. گھر سے نکلے تو ایک ہفتہ کبھی کراچی نکل گئے، کبھی حیدرآباد نکل گئے، کبھی پشاور کی طرف نکل گئے. ہفتہ گھر ہی نہیں آ رہے. جب گھر آئے تو بچے سوئے ہوئے تھے، ماتھا چوما سو گئے، صبح اٹھے تو وہ اسکول چلے گئے. بس اتنا ہی رابطہ تھا. تو میرے ساتھ ایک دن سفر میں تھا میرا بیٹا، تو اس نے کوئی بات بڑی اچھی کی. میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ کس سے سیکھی؟ مجھے کہتا یہ میری ماما نے مجھے سکھائی ہے. بہت اچھی. اچھا میں نے کہا بیٹا آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا؟ اس نے میری طرف بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور بڑی معصومانہ لہجے میں اس نے کہا، یقین جانو دل پہ جھٹکا دیا اس نے، اور اس نے فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا. میں نے کہا بیٹا آپ نے اپنے ابا سے کیا سیکھا، بابا سے کیا سیکھا؟ تو مجھے کہتا میرے بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر مولوی بھی ٹائم نہیں دے گا تو نتائج اس کے بھی سامنے آئیں گے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا بھائی. یہ دولت سے شہرت نہیں ملتی، یہ دولت سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی. سب سے بڑی دولت آپ کی اولاد ہے، آپ کی نسلیں ہیں. اگر ان کی اچھی تربیت کر کے جاؤ گے تو نام زندہ رہے گا. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور حضور سے بے پناہ محبت حاصل کی. پیار کی کہانی تو یہ ہے بھائی، حضور حسین ابن علی کی زبان اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. اور کیا فرماتے ہیں، میں حسین سے پیار کرتا ہوں. اللہ سے عرض کی مالک یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار کر. جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار فرما. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حسین کے رونے کی آواز آئی. تو حضور فرمایا فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے. ماں سے ایک دن کہا ماں میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں جہری، اور رخصت چاہیے، اور ساتھ کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا. حضور کے پیچھے نماز پڑھی. حضور نماز کے بعد وظائف میں مشغول ہو گئے. عشاء کا وقت ہوا. نماز کے فوراً بعد حضور گھر کی طرف تشریف لے گئے، حجرہ عائشہ کی طرف. آپ فرماتے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے تو دعا کروانی ماں سے وعدہ کیا تھا. کہتے جلدی سے میں بھی حضور کے پیچھے ہو لیا. حضور نے قدموں کی آہٹ سنی. فرمایا کون ہے؟ چہرہ گھر کی طرف ہے. فرمایا حذیفہ ہے. عرض کی جی آقا حذیفہ ہے. سنیے گا آئے کس لیے تھے؟ ماں کی بخشش کی دعا کے لیے. حضور فرماتے اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ اللہ وہ جو کام تھا وہ تو پورا ہوا. اور پھر حضور فرماتے میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور وہ اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا. 2 کام کرنے آیا ہے، ایک مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا فرمایا مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا مصطفیٰ سے بے پناہ محبت حاصل کی اور نانا مصطفیٰ سے جو ہے وہ زندگی کے گر اور سلیقے سیکھے. نانا مصطفیٰ سے سخاوت سیکھی، نانا مصطفیٰ سے تواضع انکساری سیکھی. آئیے اس پہ ایک دو بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. سخاوت کی کہانی یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی کتنے بڑے ہیں. سخی نانا کے بیٹے ہیں نا. میرے نبی پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ حضور کے پاس جو بھی ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے، پاس رکھتے کچھ نہیں تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے گئے تو آپ رونے لگے کہ میرے اوپر قرض کا پہاڑ ہے اور جو ہے وہ وقت آخر ہے. تو حضرت امام حسین گھر گئے اور 60,000 دینار، بھائی جان دینار سونے کا ہوتا ہے اور ایک سکہ تقریباً وہ 1 تولے کا تو ہوگا، اور آپ جانتے ہو اس وقت سونے کا ریٹ کیا ہے، تقریباً 1,07,000 یا کم زیادہ ہوں گے. تو آپ شمار کرو 60,000 دینار، کروڑوں نہیں بھائی، 6 ارب سے زیادہ روپے بنتے ہیں. حسین ابن علی ساری دولت لا کے اسامہ کو دیتے ہیں، فرمایا اپنا قرض ادا کر لو. یہ سخی نانا کے صحیح نواسے ہیں. آپ نماز میں کھڑے ہیں، سائل نے سوال کیا، نماز کو مختصر کیا. خادم کو کہا گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی 200 درہم ہے ہمارے پاس. فرمایا اس کو دے دو. عرض کی یہ خاندان یہ آپ کے لیے کافی ہے. فرمایا ساڑی خیر صلاح ہے، ہمارے دروازے سے سائل خالی
نہ جائے۔ وہ سخیوں کا گھرانہ تھا بھائی، کبھی سائل خالی نہیں جاتے تھے۔ معذرت سے کہوں گا، تھوڑا سا لہجہ پھر تلخ ہوگا، آج یتیموں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے جو بھی آئے ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ ہم نے تو سیکھا ہے کہ نذرانہ یہ ہوتا ہے امیروں سے لوگ، اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، ان میں بانٹنا چاہیے۔ یہ تو نہیں امیروں سے بھی، یتیموں سے بھی، بیواؤں سے بھی لو اور اپنی کوٹھیاں بنگلے بناؤ۔ وہ اقبال کے دوست وہ پیر صاحب ملاقات کے لیے آئے تو مرید کو پتہ چلا کہ حضرت جہاں تشریف فرما ہے اور وہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں، حضرت میرے اوپر 90 روپے کا قرض ہے اور بیٹیاں بھی جوان ہیں، دعا کر دیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، منہ پہ ہاتھ پھیرا، مرید بولا بالا تھا، 10 کا نوٹ نکالا، حضرت کو پیش کیا۔ خیال ہی نہیں آیا بھائی وہ آیا کس لیے ہے؟ مقروض ہے۔ وہ آیا کس لیے؟ بیٹیاں جوان ہیں۔ بھائی جان تقاضا تھا یہاں تو لیتے نا، اگر اپنی حیثیت تھی، جیب میں کچھ تھا تو وہ 10 بھی ساتھ پکڑتے اور کچھ شامل کر کے اس کی خدمت کرتے، یا دینے کی پوزیشن نہیں تھی کم از کم لیتے ہی نا، پکڑے جیب میں ڈالے۔ اقبال سے نہ رہا گیا، اقبال نے وہاں بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرما دے کہ پیر جی ناراض نہ ہویا جے، تھوڑی دعا دا مزہ آ گیا، آیا تھا تو 90 کا مقروض تھا، آپ کے ہاتھ اٹھے تو 100 کا مقروض ہو گیا۔ وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمان۔ اقبال کہتے ہیں جہاں کبھی شاہین بیٹھتے تھے نا، آج کل کوے راج کر رہے ہیں، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور غور کن۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، پرانا میرا تعلق ہے، ملاقات ہوئی تو وہ کہتے بڑی مدت کے بعد کہیں دل نے فیصلہ کیا کہ یہاں، دل کائنات بڑی ہے نا، ہر ایرا گیرا نو دل نہیں دینا چاہیے، جو دل بر ہو دل اسے دینا چاہیے۔ کہتے کہ یہاں دل نے تسلیم کیا کہ بس ٹھیک ہے۔ کہتے ہم لائن میں کھڑے تھے، نذرانہ پیش کر رہے تھے، مجھ سے پہلے 1-2 لوگ چھوڑ کر ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں نذرانہ نہیں تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا حضرت میرے گھر میں کچھ نہیں، کسی کو کہہ کہ مجھے آٹا دلوا دے۔ بھائی جان تقاضا تھا کہ آٹا دلوا دیتے یا ان کی کچھ خدمت کر دیتے، یا رویہ اتنا شائستہ رکھتے کہ کہتے کہ آپ بیٹھیے ہم کو دیکھتے ہیں، کسی طریقے سے انہیں بھیج دیتے واپس۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس بوڑھے نے کہا نا کہ حضرت مجھے آٹا دلوا دے، وہ کہتے ہیں سرخی تھی کہ چہرے پر جو نا وہ عجیب کہانی، اور آواز آسمان کو چھونے لگی کہ میں اتنے چکی لا کے بیٹھا، اور جو خادم تھے انہیں کہا کہ انہیں باہر نکالو، تو وہ کہتے ہیں صف سے میں بھی باہر آ گیا، میں ان چہروں سے نقاب نوچ رہا ہوں جو اس مسند پہ بیٹھ کے لوگوں سے دھندا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا ہم اپنا فخر جانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں باہر نکل کر کے ساتھ کچھ اور پیسے شامل کیے، میں نے کہا آپ سے زیادہ حقدار یہ بوڑھا ہے۔ بھائی جان ولی سخی ہوتا ہے، حسین ابن علی نے اپنے نانا مصطفیٰ سے سخاوت سیکھی، اور جو بھی ہوتا وہ لوگوں میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ اور آخری بات اس پہ ہی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواضع انکساری کا بھی لباس پہنا ہوا تھا، یہ بھی اپنے نانا مصطفیٰ سے لیا تھا۔ آپ سفر میں تھے تو سرے راہ کچھ مساکین کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے امام علی مقام کو آتے ہوئے دیکھا اور عرض کی کہ حضرت آپ ہمارے مہمان نہیں بن جاتے؟ سٹیٹس کا خیال رکھا جاتا ہے، بھائی غریب ترلے کر کے مر جاتا ہے، بات ہی نہیں سنی جاتی، اور امیر آتا ہے تو جناب وہ آ کے ٹائم بھی لے جاتا ہے، بلکہ وہ تو ملنے کے لیے آئے تو آگے پیچھے خدام ہوتے ہیں اور سیدھا اندر چلے جاتے ہیں۔ ماڑے بندے یا حیو یا قیوم دی تسبیح دے دیتی اور وہ سیدھا اندر چلا گیا، اور آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے، خود ہی آ جاتا۔ باہر بیٹھ کے جو وظیفے میں مشغول تھا، جو بہاول نگر سے آیا تھا، جو چیچا وطنی سے آیا تھا، جو ملتان سے آیا تھا، حضرت نے اس کو نظر انداز کیوں کیا؟ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اس نے جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی مٹھی گرم کرنی ہے، اور اس کو کہا کہ آپ پیغام بھیج دیں تو خود ہی آ جاتا۔ اگر یہ ہمارے رویے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے، اور وہ مسکین لوگ کہتے ہیں حضرت آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اور سواری پہ اترے اور ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد فرماتے میری آرزو ہے کہ کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے بھی خدمت کا موقع دینا، مجھے بھی خدمت کا موقع۔ میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا، ایک کمرے میں 5-6 چارپائیاں تھی، ایک مخصوص تھی جس پہ 5-6 تکیے لگے ہوئے تھے، اس پہ اچھی چادر تھی، باقی وہ عام چارپائیاں تھیں۔ ہم بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے، میں ان کا مہمان تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد کچھ 2-3-4 بے وقوف قسم کے لوگ آئے، انہوں نے چارپائیاں اٹھائیاں باہر نکال دی، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخصیت نمودار ہوئی، اور وہ سیدھے جا کے
چارپائی پہ تشریف فرما ہوئے، جس طرح بادشاہ سلامت نہیں اشارہ کرتے کہ بیٹھ جائیے، انہوں نے اشارہ کیا، ہم زمین پہ بیٹھ گئے. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے برابر بھی نہ بیٹھا جائے. یہ برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے بھائی. رونق تکبر کس قدر ہے. میں ایک جگہ حاضر، اکثر ہمارا آنا جانا رہتا ہے، یہ حادثے زندگی میں رہے ہیں. ایک جگہ حاضر ہوئے تو وہاں جب میرے بیان کا ٹائم ہوا، اسٹیج پہ صرف ایک ہی کرسی تھی، تو مجھ سے کھڑے ہو کر نہیں خطاب ہوتا نا، مجھے کمر کا مسئلہ ہے. تو میں نے بچے سے کہا بیٹا وہ کرسی لے آؤ. تو یقین جانی ادھر جھگڑا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، پیران دے برابر تینوں بیان ہی نہیں دینا. میں نے کہا فرض کرو پیر صاحب زمین پہ بیٹھے ہو تو میں گڑا کھود کے زمین میں چلا جاؤں. کیسی رونق، اور نبی کا نواسہ ہے یار، جنتی جوانوں کا سردار ہے. مسکین کہتے حضرت ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، زمین پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنہ پرور لوگوں سے محفوظ رکھے اور اچھے لوگوں کی تلاش میں رہنے کی اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں اپنے چھوٹے بھائی عمر بھائی اور ان کے والد گرامی. میں جب بھی یہاں آتا ہوں بے پناہ محبتوں سے نوازا جاتا ہوں اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح میں اپنے ہی گھر میں آیا ہوں. یہ بیٹا بڑا صالح ہے اور بڑا محنتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی. کوئی شخصیت ہے دعا کے لیے مجھے بتا دیں. بسم اللہ. ہاں سلام کے 2 شعر بیٹا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سرور دنیا دی ہو، رحمت للعالمین ہو، شہنشاہ ہو، مہجبی ہو، سب حسینوں سے حسین ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات وآلہ وصحبہ مبارک وسلم. سر شام سے اس وقت تک اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کیا اللہ قبول فرما. جتنے احباب تشریف لائے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں برکتیں بھیج دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما. اللہ جی شان سے مرے ایمان سے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. میرے مالک بیماروں کو شفا عطا فرما،
صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ شاہ صاحب کے بھائی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ درس قرآن کے دائی عمر عظیم صاحب، دیگر جو ان کے رفقا ہیں جن کی محنت سے دعوت پہ میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے، اللہ ان بچوں کی بھائیوں کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جوانیاں بے داغ فرما، انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما۔ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ اے اللہ جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما۔ علم و فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما، خدمات دینیہ قبول فرما۔ اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔